میں روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہر مہینے اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لو۔ یہ تسبیح اتنی مبارک ہے کہ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے رزق کی برسات اس کے اوپر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ رزق کا شکوہ کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ آخری وظیفہ ہے۔ یوں سمجھیں یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری عمل، اس کو سمجھ کے کر لیں اور آپ کی زندگی صرف 3 دن کے اندر بدل جائے گی۔ 3 دن روزانہ اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ساری زندگی اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، اس کو کبھی چھوڑے ہی نہیں، کیونکہ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا برکت والا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اترے ہوتے ہیں، سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ نماز عصر کے بعد کے وقت میں برکت ہے۔ اسی طرح آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں، شروع آج کر لیں، کل کر لیں، پیر کے دن کریں، جب چاہیں اس عمل کو شروع کر لیں، اور یہ عمل دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے حالات بدل دے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بن مانگے عطا کرے گا۔ کہتے ہیں اس عمل کے بعد مانگنے کی بھی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کی نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ نماز عصر کے بعد کے وقت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے نا، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی خاص حفاظت کا ہمیں ذکر کیا ہے کہ تم نماز عصر کی حفاظت کرو، اور نماز عصر پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی جگہ بیٹھے رہیں نماز عصر کے بعد، یہ 2-3 منٹ لگتے ہیں، کوئی مہینے یا آپ نے 2-4 گھنٹے یا مغرب تک نہیں بیٹھنا، صرف 2-4 منٹ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ 2-4 منٹ کا عمل ہے۔ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نسلوں تک محسوس ہوتی رہیں گی، اور اس کی برکتیں آپ حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ جہاں بیٹھے ہیں یا نماز پہ بیٹھے ہیں، گھر میں نماز پڑھی ہے، جہاں بھی پڑھی ہے وہاں جو ہے وہ کسی قسم کی بدبو نہیں ہونی چاہیے، خوشبو مہکتی ہونی چاہیے، ہلکی پھلکی اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا لیں اس عمل کے لیے، تاکہ اس کی کشش بنے، اس کی برکت آئے، اور اس سے ایک تاثیر ملے، اس سے روحانیت آپ کی بڑھے، اور آپ کو معاملات اور عمل کے اندر کامیابی کا راستہ مل جائے۔ اکثر لوگوں کو میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ خوشبو کا استعمال کرتا ہے نا، اس کی روحانیت بڑھتی ہے، اس کے پاس فرشتے اس کے قریب قریب رہتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے قریب قریب رہتی ہے۔ اس لیے یہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صرف 7 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ درود ابراہیم کے علاوہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو درود پاک زبانی یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا اول آخر 7 مرتبہ ضروری ہے، اس سے کم تعداد میں نہیں پڑھنا۔ ہر ایک چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، اگر ساری حکمتیں اس عمل کی بتانے بیٹھ جاؤں تو وقت بہت لگے گا اور آپ اتنا سن نہیں پائیں گے، اس لیے بس اختصار کے ساتھ میں عمل آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے اس کو روایت کیا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی اور عصر کی۔ اس پر تبصرہ کے ایک آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آدمی نے، میں نے شہادت دیتا ہوں میں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اور میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو نماز عصر پڑھنے کا عادی ہے نا، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے کسی وقت بھی آپ اس کو دفنا کراتے ہیں، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت، مغرب کے وقت یا عصر کے وقت، اس کو جس وقت بھی قبر میں اتارا جاتا ہے نا، جب لوگ اتارتے ہیں تو اس کو قبر کے اندر عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے کہ عصر کا وقت ہے،
اس لیے فرمایا اگر تم قبر کی بھی آسانیاں چاہتے ہو اور دنیا کی بھی آسانیاں چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنی نماز عصر کی خاص حفاظت کرو۔ اس سے نور ملتا ہے، اس سے رزق ملتا ہے، اس سے دولت ملتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس سے سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی فضل، اللہ کا رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے بھی حدیث مبارکہ لکھی، حضور نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اب خود اندازہ کر لیجئے گا ہماری کتنی نماز عصر فوت ہو جاتی ہیں، ہماری بربادی کس قدر نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نمازوں کی خاص حفاظت رکھیں۔ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو اس نماز کو پڑھے گا، نماز عصر کو اور نماز فجر کا۔ بار بار حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا۔ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے بندے کا، کوئی خاص حاجت ہوتی ہے، کوئی خاص طلب ہوتی ہے، آپ نے اس کے لیے عمل کو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، ورنہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے نا تو یقین جانیں کوئی حاجت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے رزق کا سوال کرنا ہے، وہ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے یا رزاق یا فتاح، اے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور فتح کے دروازے کھول دے۔ جب یہ دونوں اس میں مبارک اکٹھے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ رزق کے دروازے تو کھلیں گے، ساتھ فتح اور کامیابی کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ دولت کا خاص کر ہے، ہر حاجت کے لیے خاص کر پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے محروم نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کبھی بھی محروم نہ رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور آپ کے تمام مسائل اور تمام معاملات حل ہوتے رہیں، تو پھر آپ اس عمل کو صرف 3 دن کے اندر اس کا رزلٹ خود دیکھیے گا۔ 3 دن روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں، چوتھے دن آپ کو خود پتہ چلے گا اور آپ کہیں گے کہ واقعی جو عمل ملا ہے شاید اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ آزمانا شرط ہے، میرا بتانا آپ کا کرنا یہ اور بات ہے، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آج اس کو پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ، اس کے بعد جب آزما لیں گے خود آپ کہیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم سورت بھی پڑھی جاتی ہے جو اس قدر کمال درجے کی ہے، اس قدر اعلیٰ درجے کی ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے فوراً غیب کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ سب سے اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے محنت، لگن، ریاضت یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں زندگی میں۔ اگر محنت کے ساتھ آپ تسلسل کے ساتھ اس کو کریں گے تو بے بہا برکتیں ملیں گی۔ اب یہ دونوں اسم مبارک، جیسے پہلے اسم مبارک کا مطلب ہے رزق دینے والے، دوسرے کا مطلب ہے کھولنے والے، تو رزق کے دروازے کھلیں گے، فتح کے دروازے کھلیں گے، کامیابی کی راہیں کھلیں گی۔ اور رزق ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے میرے پاس رزق ہو، مال و دولت میرے پاس بے حساب ہو، اور اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس پر یقین ہے ہر بندے کا۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے فلاں رزق دیتا ہے، فلاں رزق نہیں، سب کو اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی رازق ہے، ساری کائنات کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس کے پڑھتے ہی پریشانیوں اور تکلیفوں سے جو رزق کی خاص کر ہوتی ہیں اس سے نجات مل جاتی ہیں، اور رزق کے ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ مفل سی دور ہوتی ہوئی بندہ خود دیکھتا ہے۔ ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہوتے ہیں، اس کی برکت سے ہر مشکل سے مشکل کام بھی بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ ایسے جو حضرات اصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نئی راہ مل جائے، ہمیں کوئی نئی جاب مل جائے، ہمیں کوئی نیا کاروبار مل جائے، ہمیں کوئی نیا نظام مل جائے، تو وہ لوگ اس کو پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا سے مراد ہوتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، جب ہم اس کا نام اس کو راضی کرنے کے لیے لیتے ہیں نا تو پھر وہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے یہ بندہ میرا ہو گیا، اب میں اس کو کسی اور کا کے سامنے کیوں جھکنے دوں، یہ میرے سامنے جھک گیا، اب میں اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ جو اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے نا وہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ ساری دنیا کو وہ دینے والا رزق ہے۔ 70,000 عالم ہے اور 70,000 جہان ہے جس کو وہ رزق دیتا ہے۔ تو یار میں اور آپ اگر ہم اس کو اس طرح پکاریں گے کیا وہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھنا چاہے تو وہ ضرور اس کا ورد کرے، اس سے دن بدن اس کا رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ایسی جگہ سے اچانک ایسے یکدم آثار
اور ایسے یکدم انتظامات ہوں گے کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جائے گا۔ مفلسی غربت کے دور کرنے کے لیے آمدن آپ کی کم ہے، اخراجات آپ کے بہت زیادہ ہیں، غربت کا آپ شکار رہتے ہیں، کبھی رزق آ گیا، کبھی کام چل گیا، کبھی نہ چلا، کبھی کوئی دیہڑی مل گئی، کبھی نہ ملی۔ کہتے ہیں ریڑھی لگانے والا عام سادہ سا بندہ بھی اس عمل کو کرے تو اتنا امیر ہو جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے کہ ہر رشتہ دار ہاتھ باندھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ایسا کیا ملا ہے کہ تمہاری اچانک قسمت بدل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اتنے امیر ہو جاتے ہیں کہ ہر شخص تعجب کرتا ہے۔ اب ان دونوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا ایک ساتھ ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے ان کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ بالکل مختصر سی تعداد ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن عمل کا انتہائی آپ کو فائدہ ملے گا، اتنا فائدہ ملے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ بس اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ جو پڑھنی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اس سورت کے ساتھ کئی واقعات منسلک ہیں، کئی چیزیں منسلک ہیں، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ فتح اور کامیابی کی راہیں کھلیں گی، وہ اسی اسماء کے ذریعے کھل جائیں گی، کیونکہ عصر کے بعد اس کا پڑھنا یہ ہر مصیبت، ہر آفت کو دور کر دیتا ہے، ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے، ہر سختی کو ختم کر دیتا ہے، ہر تنگی کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز آج لوگوں کے دشمن لوگ بنے ہوئے ہیں، در بدر کی ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، کوئی ہمیں منہ نہیں لگانے والا، اور دشمن نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ کچھ حسد کرنے والے، کچھ مختلف قسم کے جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنے والے، اور اسی لیے جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دشمنوں پر بھی فتح دیتا ہے۔ وہ اسی طرح بعض لوگوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، کاروبار رک جاتی ہیں، یہ ساری راہیں کھولنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسے بھی راستے میں رکاوٹیں ہیں تو بس اس کی پڑھتے ہی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اکثر طالب علموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ امتحان کے اندر کامیاب نہیں ہوتے، ذہین ہوتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ کامیاب ہو، ہر میدان میں اسے کامیابی ملے۔ ایسے مفکر انجینئر یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے نئی نئی ایجاد مل جائے، خواہش ہر شخص کی خواہش ہے کہ مجھے ہر شعبے میں جو ہے وہ فتح ملے۔ تو یہ فتح اور کامیابی کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ بس سادی سی بات ہے، جس کو یہ بات سمجھ آتی، کیونکہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمایا